ٹینریف ایئرپورٹ ڈیزاسٹر جو کہ 27 مارچ 1977 کو واقع ہوا۔ اس حادثے میں KLM اور پین AM کے دو بوئنگ 747 ہوائی جہاز آپس میں ٹکرا گئے اور اس میں 583 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے کی اصل وجہ ریڈیو کمیونیکیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے فوگ بہت زیادہ ہو گئی۔ KLM ہوائی جہاز کے کیپٹن نے اپنے ٹیک آف کی کلیئرنس کو صحیح سمجھ نہیں پایا تھا جو کہ ایئر کنٹرولر سے ملی تھی۔ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے KLM ہوائی جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کر دیا اور پین AM جو رن وے پر تھا اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے بعد ہوائی انڈسٹری نے ریڈیو کمیونیکیشن میں اسٹینڈرڈ فریزز کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ایئر کریو اور کنٹرولرز کو ٹیک آف نہیں کرنے دیا جاتا جب تک کہ ATC کی طرف سے کلیئرنس نہ مل جائے۔ 17 جولائی 1996 کو TWA 800 جہاز اٹلانٹک اوشن میں گر گیا جو ہوائی سفر کی انڈسٹری میں تیسرا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ اس حادثے میں 230 لوگ مارے گئے۔ یہ جہاز پیرس سے اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کے فیول ٹینک میں شارٹ سرکٹ ہوا اور پھر آگ لگ گئی۔ لوگوں کو شک ہوا کہ یہ ایک ٹیررسٹ حملہ ہے، لیکن جانچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جو کہ فیول ٹینک میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد بہت سے نئے سیکیورٹی قانون لاگو کیے گئے، خاص کر فیول ٹینک اور وائرنگ کے حوالے سے۔ ہوائی جہاز کے فیول سسٹم میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئیں، جس میں الیکٹریکل سرج کو کینسل کرنے کی کیپیبلٹی والے کمپوننٹ انسٹال کیے گئے اور فیول پروب وائرنگ کو دوسری وائرنگ سے الگ کرنے کا طریقہ تجویز کیا۔ جاپان ایئر لائن فلائٹ 123 کا حادثہ 12 اگست 1985 کو ہوا۔ یہ بوئنگ 747 جہاز ایک سفر کے دوران یوینو ولیج کے پہاڑوں میں کریش ہوا جس میں 520 لوگ مارے گئے۔ یہ حادثہ ہوائی سفر کی انڈسٹری کا سب سے زیادہ افراد کی موت کا حادثہ تھا۔ اس حادثے کی وجہ ایک ڈی کمپریشن تھی جس کو غلط طریقے سے ٹھیک کیا گیا تھا۔ ڈی کمپریشن کی وجہ سے ہوائی جہاز میں ایک بھیانک دھماکہ ہوا۔ جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام مارے گئے سوائے 4 کے جو شدید زخمی تھے۔ کریش سائٹ ایک جنگلی علاقے میں تھا اور ریسکیو آپریشن کے لیے ٹیمپریری راستہ بھی بنایا گیا۔ لائن ایئر فلائٹ 610 کا حادثہ 29 اکتوبر 2018 کو واقع ہوا جب ایک گھریلو ہوائی سفر جو کہ انڈونیشیا کی ایئر لائنز کے ذریعے چلایا گیا تھا لیکن ٹیک آف کے 13 منٹ بعد جاوا سی میں گر گیا۔ یہ بوئنگ 737 میکس سیریز کا پہلا بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس میں 189 مسافر اور کچھ کریو جان سے گئے۔ جب کئی ایڈوائزرز کو اس جہاز میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو دنیا بھر میں اس جہاز کو 21 مہینے کے لیے بین کر دیا گیا۔ 28 دسمبر 1978 کو جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والے یونائیٹڈ ایئر لائن کے ساتھ ایک بھیانک حادثہ ہوا۔ جب ہوائی جہاز پورٹ لینڈ ایئرپورٹ کے قریب پہنچ رہا تھا تو پائلٹ نے لینڈنگ گیئر کھولا لیکن اس کی لائٹ نہ جلنے کی وجہ سے وہ نہیں کھلا۔ کریو نے مسئلے کی تجزیہ کرنے کی کوشش کی جب وہ ساؤتھ ایسٹ لینڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ پائلٹ نے انہیں سگنل دیا تاکہ وہ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے تیار ہو سکیں، لیکن کریو نے فیول کے لیول کو ٹھیک طریقے سے مانیٹر نہیں کیا، جس سے فیول ریٹ بڑھ گیا اور نمبر 1 اور نمبر 2 انجنز بند ہو گئے ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔